کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, آپ بھول گئے تھے کہ وہ زمزم ہوا کرتا تھا, وہ کدھر ہے کوئی پتہ نہیں. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 راتیں خواب آنے کے بعد اگلے دن اپنے بیٹے جناب حارث کو لیا, اکیلے بیٹے تھے, یہ حضرت عبداللہ کے سب سے بڑے بھائی تھے. حضرت حارث کو ساتھ لیا اور کدال لی اور ایک کڑھائی لی اور آپ نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا. 3 دن تک کھودتے رہے, آپ کھودتے رہے اور کڑھائی اپنے بیٹے کو پکڑاتے رہے, وہ دور جا کے مٹی ڈالتے رہے, جو کچھ بھی آلائشیں تھیں وہ نکلتی رہی. 3 دن لگے. 3 دن کے بعد پانی نمودار ہوا اور وہ سارا پھیل گیا, پانی چمکدار. آپ نے کہا کہ جناب قصی اور میرے آبا و اجداد کا پانی ظاہر ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رات کو یہ بتایا تھا کہ ہی شرب لک, وہ تمہارے لیے پانی کا گھاٹ ہے اور تمہارے بعد لی ولدک, تمہاری اولاد کے لیے وہ پانی کا گھاٹ ہوگا. جب پانی نمودار ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ہمارا ہے. باقی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا ہے, صرف تمہارا حق نہیں ہے, ظاہر ہے ہم بھی یہاں پہ رہتے, تم بھی یہاں پہ رہتے ہو, اگر تم نے کوشش کر لی تو کیا ہوا, اس میں ہمارا بھی حق ہے. انہوں نے کہا یہ صرف میرا ہے. تو مان لیتے بھائی آپ کی وجہ سے یہ ظاہر ہوا ہے, اس کا ظہور آپ کی وجہ سے ہوا ہے, تو اس کو مان لیا جاتا. سو مانا نہیں تو بات جھگڑے تک پہنچ گئی اور قریب تھا کہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے, گالی گلوچ یہ وہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن آپ اپنی زبان پہ اس طرح کے کلمات نہیں لائے, تو فیصلہ یہ پایا کہ وہ شام میں چلیں. شام کی ایک کاہنہ ہے جادوگر عورت, اس سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں. اب اس کے پاس چلے, راستے میں صحرا تھا, وہاں پہ رکے. جب رکے تو پانی ختم, زادرہ ختم, نہ پینے کی کوئی چیز نہ کھانے کی کوئی چیز, جان لبوں پہ آئی, سارے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخر کسی نے یا حضرت عبد المطلب نے ہی فرمایا ارے یہیں پہ بیٹھے رہیں گے, چلتے ہیں یہاں تک کہ کوئی ایک شخص بچے. جب کوئی ایک بچے گا وہ واپس چلا جائے, باقی جتنے مرتے جائیں گے ان کو دفناتے چلے جانا. اب حضرت عبد المطلب یہ کہہ کہ باقیوں نے اتفاق کیا. جب اٹھے تو جس جگہ پہ آپ کی اونٹنی مبارک تھی اس کے سموں کی جگہ سے پانی نمودار ہو گیا. جب پانی نمودار ہوا تو اب انہوں نے فیصلے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. انہوں نے کہا جو صحرا میں ہمیں پانی پلا رہا ہے مکہ کے اندر بھی پانی اسی کی جاگیر ہے اور انہی کی کہلائی. وہیں سے فیصلہ ہو گیا اور پھر سارے کے سارے باحیات سب واپس آئے. اب یہاں جب زمزم کے کنویں میں ایک جگہ پہ بنو جرہم جب نکلے, حضرت قصی نے جب نکالا ان کو بنو جرہم کو, تو وہ جاتے جاتے 5 زرہیں, 2 سونے کے باقاعدہ ہرن بنے ہوئے تھے اور 7 چاندی کی تلواریں تھیں, انہوں نے وہ دفن کر دی. تو حضرت سیدنا عبد المطلب نے جب وہ کنواں کھودا تو وہ نکالی. جب وہ نکالی تو پھر وہ آگئے, انہوں نے کہا, پھر جنگ و جدل کام شروع ہونے لگا. وہاں پہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آرزو ہوئی, یا میرے بھی کوئی 8-10 بچے ہوتے, وہ بھی میرے پیچھے کھڑے ہوتے, مجھے بھی سہارا ہوتا, میں بھی کوئی بات کرنے والا ہوتا. آپ کا ذوق مدم تو نہیں نہ ہو گیا؟ تو آپ نے جب یہ آرزو کی تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا فرمائے, یا اللہ مجھے 10 بچوں کا منہ دکھا, میرے سامنے پلے بڑے جوان ہو, گبھرو بنے. جب وہ جوان ہوں گے, گبھرو بنیں گے, میرے مالک ایک اپنا بچہ تیرے راستے میں قربان کروں گا. جی 10 بچوں کو انہوں نے دیکھا. اب جب قربانی کی باری آئی تو قرآن نکالا تو حضور کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں گرامی نکلا. بیٹا تھا عبداللہ, آنکھوں کا تارا, دل کا پیارا, بہنوں کا بھی راج دلارا, سب کے دل کی دھڑکن. حضرت عبداللہ کا جب نام آیا تو بہنوں نے یا ایک اور قبیلہ آیا, انہوں نے کہا کیا کرتے ہو. انہوں نے کہا قرآن نکالا, تیر اسی کے نام کا نکلا ہے, تو میں نے رب سے وعدہ کیا تھا, اس نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے, اتنے بیٹوں کی قوت عطا فرمائی, تو اب اس کے راستے میں دوں نہیں, میں دوں گا, اس کے راستے میں دوں گا. انہوں نے کہا فیصلہ کر لو, آپ یوں کرو 10-10 اونٹ کے ساتھ قرآن ڈالو,
جہاں پہ قرا عبداللہ کے نام کا نہ نکلے گا، اونٹوں کی طرف نکلے، اتنے اونٹ ذبح کر لو۔ رائے کچھ سمجھ آئی؟ رائے کچھ سمجھ آئی؟ جب سمجھ آئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کی یا اس قبیلے کی بات مانی۔ 10 اونٹ کا قرا اور حضرت عبداللہ کا قرا، نام پھر حضرت عبداللہ کا، 10 کے اوپر 10 ڈال کے 20 کر دیے، نام پھر قرا حضرت عبداللہ کا، 20 پر 10 اور بڑھا کے 30 کر دیے، نام پھر قرا حضرت عبداللہ کا، 90 اونٹ ہو گئے، نام پھر بھی حضرت عبداللہ کا۔ یہاں پہ جب 100 ہوئے، جب قرا نکالا تو تھا 100 اونٹ۔ 100 اونٹ کی قربانی کی ہے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا جان کے اس عمل مبارک کو اور اپنے والد گرامی کی بدلے میں جو 100 اونٹ تھا، اسی کو اپنی امت میں اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے اور اس کی دیت دینا چاہے تو 100 اونٹ دے گا۔ حضرت عبد المطلب کا یہ رواج آپ نے اپنی شریعت میں باقی رکھا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تقریباً 2 مہینے رہ گئے، 2 مہینے سے کچھ پہلے کی بات ہے، تقریباً کوئی 1.5 ڈیڑھ سال پہلے کی۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہا اس کا نام تھا۔ اس نے کہا یہ ساری دنیا خلقت اکٹھی ہو کے مکے پہنچ جاتی ہے، یہ سارے مکہ چلے جاتے ہیں تو ہم بھی یہاں ایک کمرہ بنواتے ہیں اور یہیں پہ سب لوگ آئیں، ہمارے پاس آئیں۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا نا، حضرت عبد المطلب متولی تھے، یعنی بادشاہ تھے مکہ کے حضرت عبد المطلب، اور وہاں تھا ابرہا۔ اس نے کہا میرے مقابلے میں وہ شخص اتنی پذیرائی، اتنی عزت، سارے گن گاتے ہیں ان لوگوں کے، ہم بھی بنائیں گے، ہم بھی لوگوں سے یہ نیک نامی کا چسکا پورا کریں گے۔ اور چسکا پورا کرنے کے لیے اس نے بنا لیا ایک کمرہ۔ جب اس نے لوگوں کو دعوت دی، لوگ جاتے ہیں اس کی طرف، کوئی بھی نہ گیا۔ جب لوگ نہ گئے سوائے اس کے حواریوں کے جن کو اس نے مجبور کیا ہوا تھا، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، مکہ ہی نہیں رہنے دوں گا میں، چلو دیوار اس کے گرا دوں گا، توڑ ڈالوں گا ایک ایک اینٹ کو، منہدم ہو جائے گا وہ گھر، لوگ مجبور ہو کے میری طرف آئیں گے، میری طاقت کا مظاہرہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا میں کتنا طاقتور ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، ارے بادشاہ زمان، مکہ کے رئیس، مکہ کے سلطان، وہ سلطان یمن، سنا ہے 100 سے زیادہ بھاری برکم ہاتھیوں کے ساتھ مکے پر دھاوا بولنے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ کائے کی پریشانی؟ انہوں نے کہا عبد المطلب یار چڑھائی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ اور کچھ کرو دفاع کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کس کا؟ کہا اللہ کا۔ کہا جس کا ہے وہ خود ہی اس کی نگہبانی کرے گا، تو ہم کیا کریں؟ کہا تم پہاڑوں پہ نکل جاؤ، تم جاؤ، جس کا کعبہ ہے وہ خود اس کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے خود اپنے لشکر کو بھیجے گا۔ اور زمانے نے دیکھا یہ حضرت عبد المطلب کا جو توکل تھا، توکل مومن کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا، اگر انہوں نے یہ توکل اللہ کی ذات پہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی، اللہ نے یہ ظاہر کر دیا حضرت عبد المطلب مجھ پہ توکل کرنے والا ہے، یہ ایمان والا ہے۔